مطلب کیا ہو جائے گا کہ میں ساری دنیا کے عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا. تو یہ سے سارے دنیا کی عورتوں سے کوئی نکاح کر سکتا ہے؟ جی نہیں کر سکتا. تو پھر اس سے رکنے کی قسم کیوں کہا رہا ہے؟ اس لیے ساری دنیا کی عورتوں سے رکنے کی، نکاح نہ کرنے کی قسم کھانا اور اس سے رکنا، نکاح سے رکنا، اگر ہم الف لام استغراق کے لیے لیں گے تو اس میں اس لغو کا ارتکاب لازم آئے گا. اس لیے کہ قسم کھائے یا نہ کہے ساری دنیا کی عورتوں سے نکاح کر نہیں سکتا، تو پھر اس کے لیے قسم کھانا ویسے لغو ہے. اس سے رکنے کی قسم کھانا کیا ہے؟ لغو. اس لیے شارح کہتے ہیں جب الف لام جمع پر داخل ہو تو عہد کے لیے نہ ہونا تو کلامی ہمارے اس الف لام میں ہے کہ عہد کے لیے نہ ہو، اور استغراق بھی نہیں لے سکتے کیونکہ پھر اس میں لغو کا ارتکاب لازم آئے گا. ایک رہ گیا جنس کے لیے. تو اگر آپ جمع کی جمعیت کو باطل نہیں مانو گے تو پھر جنس بھی نہیں ہوگا، تو پھر اس الف لام لگانے کا فائدہ کیا ہوا؟ الف لام بلا فائدہ رہ جائے گا. اس لیے الف لام کو بلا فائدہ سے بچانے کے لیے ہم کہیں گے کہ جمع کی جمعیت باطل ہو جائے گی اور الف لام جنس کے لیے ہوگا. الف لام کس کے لیے ہوگا؟ جنس کے لیے ہوگا. اس لیے اگر کوئی آدمی اس طرح کی قسم کہے کہ واللہ لا اتزوج النساء، تو جمع کی جمعیت باطل ہو گئی، اور اب النساء سے مراد ایک عورت بھی، دو بھی ہے. ایک اور دو جنس کے تقاضے کی وجہ سے وہ مراد لیں گے، یہ اس کا مدلول بن جائے گا. اور دو سے لے کر الی ما لا نہایت لہ وہ مدلول بن جائے گا جمع کا. تو جمع کی جمعیت پر بھی عمل ہو جائے گا اور جنس پر بھی عمل ہو جائے گا. دونوں دالوں پر عمل ہوگا. اس لیے اگر کوئی آدمی اس طرح قسم کھائے اور پھر ایک عورت سے بھی نکاح کر لے تو وہ حانث ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اس لیے کہ الف لام جمعیت باطل ہو گئی، جنس مراد ہے اور اقل جنس ایک ہوتا ہے. اس لیے اگر ایک عورت سے بھی نکاح کرے گا تو حانث ہو جائے گا، دو سے کرے گا تو حانث ہو جائے گا جنس کے معمول بن جانے کی وجہ سے. اور اگر 3 سے بھی کرے گا، 50 سے بھی کرے گا تو حانث ہو جائے گا جمع کی مدلول بن جانے کی وجہ سے. اس لیے کہ جمع کی جمعیت اس پر دال ہے. تو شارح کہتے ہیں دونوں دال پر عمل ہو جائے گا، دونوں دلیلوں پر، یعنی دونوں دال پر عمل ہو جائے گا. جمع کی جمعیت پر بھی عمل ہوگا اور جنس کا مدلول بھی بن جائے گا، لیکن شرط یہ کہ جمع کی جمعیت باطل ہوگی تاکہ جنس پر بھی عمل ہو اور جمعیت پر بھی کیا ہو؟ عمل ہو. ما فوق الثلاث، ما فوق الاثنین وہ جمع ہے نا، صیغہ تو جمع کا ہے، لیکن اگر ہم اس کی جمعیت باطل نہ کرے تو پھر مراد کیا ہوگی؟ پھر اقل جمع ایک اور دو تو نہیں لے سکتے، لیکن جب ہم نے جنس کے لیے لے لیا تو جمع کا اطلاق تو ایک اور دو پر نہیں ہوتا، اس لیے وہ جمعیت باطل ہو گئی. وہ جمعیت کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی. اس لیے ایک اور دو کو بھی شامل ہو گئی. یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا، اس پر شارح نے کہا فی تأمل. اس پر شارح نے کیا کہا ہے؟ فی تأمل. یہ بات شارح نے اس طرح کہہ دی، ٹھیک ہے، کہ جب جمع پر الف لام داخل ہو تو اس کی جمعیت باطل ہوگی، الف لام جنس کے لیے ہوگا. اس لیے یہ ایک کو بھی شامل ہوگا، دو کو بھی شامل ہوگا، جمع کو بھی شامل ہوگا. ایک اور دو مدلول بن جائیں گے جنس کے، اور دو سے جو اوپر ہے وہ مدلول بن جائیں گے جنس کے بھی بن سکتے ہیں لیکن جمع کے بھی بن جائیں گے. تو جمع پر بھی عمل ہوگا اور جنس دونوں پر عمل ہو جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لیکن اگر کوئی اس کو نکرہ ذکر کر کے کہے واللہ لا اتزوج نساء، الف لام کے بغیر نساء نکرہ ہے تو یہ جمع ہے اور نکرہ ہے، الف لام ہے ہی نہیں. تو اگر ایک عورت سے نکاح کرے گا تو حانث ہو جائے گا؟ قمر زمان، قمر زمان. اگر ایک سے نکاح کرے گا حانث ہو جائے گا؟ زور سے کہو. نہیں ہوگا. دو سے نکاح کرے گا حانث ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. 3 سے نکاح کرے گا حانث ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اقل جمع علی المشہور 3 ہی ہے. اس لیے جب اقل جمع 3 ہی ہے
لہذا اس نے کہا نساء نکرہ ہے، تو اب قسم پائی گئی حانس ہو جائے گا، لیکن ایک اور دو سے نکاح کرنے سے حانس نہیں۔ لیکن اگر اسی پر جمع کو الف لام کو داخل کیا جائے پھر اس کے بعد ایک سے بھی نکاح کرے گا تو حانس ہو جاتا ہے، الف لام جنس کے ہونے کی وجہ سے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی کے قبیل سے ہے، شارح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے، لا یحل لک النساء من بعد، ان 9 نکاح من بعد 9، ان 9 نکاحوں کے بعد لا یحل لک النساء، نساء جمع ہے الف لام داخل ہے، لا یحل لک النساء جمع پر الف لام داخل ہے، جمعیت باطل ہو گئی، یعنی آپ کے لیے 9 نکاحوں کے بعد پھر کسی ایک عورت سے بھی نکاح حلال نہیں ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 9 ایسے ہی حلال ہے جیسے ہمارے لیے 4 تک کی گنجائش ہے، 4 حلال ہے، جیسے ہمارے لیے 5ویں حرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں 10ویں حرام ہے۔ تو جس النساء پر الف لام داخل ہے وہ بھی اسی قبیل سے ہے کہ الف لام جنس کے لیے جمع کی جمعیت باطل ہے، ایک بھی مراد ہے، 2 بھی مراد ہے۔ وہ یہ سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، الصدقات جمع ہے صدقتن کی، الف لام داخل ہے، اور الفقراء پر الف لام داخل ہے فقیر کی جمع، المساکین پر الف لام داخل ہے جمع ہے مسکین کی۔ اگر الف لام جنس کے لیے ہے، اگر الف لام استغراق کے لیے ہوتا تو دنیا جہان کے صدقات للفقراء، دنیا جہان کے فقیروں کے لیے اور دنیا جہان کے مسکینوں کے لیے۔ الف لام استغراقی نہیں ہے، الف لام جنس کے لیے ہے، جن سے صدقہ جن سے فقیر کے لیے ہے۔ جمعیت باطل ہے، جب جمعیت باطل ہے تو اگر کوئی آدمی اپنا پورا مال زکوٰۃ ایک فقیر کو دے دے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، جبکہ اللہ نے تو فرمایا انما الصدقات للفقراء، اللہ نے خود جمع ذکر کیا، والمساکین، اور آپ ایک کو دے رہے، اللہ سے ٹکر لے رہے ہو، کیا جواب ہے؟ یہ اور نقطہ ہے، یہ اور نقطہ ہے، لیکن اگر کسی کے پاس اتنا مال ہو ہی نہیں، میرے پاس 2 لاکھ روپے ہے، 10,000 روپے، 2,500 5,000 روپے آتا ہے، 5,000 سے کوئی صاحب نصاب بنتا ہے، لیکن اب جن سے صدقہ ہے فقراء کو دینا ہے، اب یہاں صاحب نصاب تو نہیں بنتا، اس لیے ضروری ہے للفقراء، ڈھونڈتے رہو، للفقراء استغراق نہیں لے سکتے، اس لیے جنس کے لیے، جنس فقیر، اور جنس کا اقل فرد ایک ہے، اس لیے سارا مال ایک کو دے دو، صدقہ ہو جائے گا، اور وہ بھی ناجائز نہیں ہے، اگر اتنا مال دے دے کہ اس سے وہ صاحب نصاب بن جائے، ناجائز نہیں ہے لیکن مناسب نہیں ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کراہت کا قول ہوگا کہ صاحب نصاب بنانا درست نہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لہذا احناف کہتے ہیں یہاں پر جن سے فقیر اور جن سے مسکین مراد ہے، اس لیے اگر ایک کو بھی دے دے تو چونکہ جمع کی جمعیت باطل ہے، اس لیے ایک کو بھی دے دے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، صدقہ ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جمع کی جمعیت برقرار ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کم از کم زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ دینا ہے تو کم از کم 3 فقیروں کو، 3 مسکینوں کو دینا ہے، 3 فقیروں کو دینا ہے، ایک کو دے درست نہیں ہوگی، کیونکہ پھر جمع پر عمل نہ ہوا، اللہ نے جمع ذکر کیا اور تم ایک کو دے رہے ہو، اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کم از کم دینے تو 50 60 ہزار 10,000 کو دے دو کیونکہ فقراء جمع ہے، لیکن کم از کم 3 کو دینا ہے تاکہ جمع پر عمل ہو، اس پر عمل ہو، جمع کی جمعیت پر عمل ہو۔ وہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟
محشی نے پھر یہاں پر مسکین اور فقیر کا لفظ آ گیا تو اس میں فرق بیان کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر کے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، من لہو ادنا شیء، جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو۔ اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اور امام زہری بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے نزدیک فقیر وہ ہے کہ جو گھر میں ٹھہرا رہے کسی سے نہ مانگے، گھر میں ٹھہرا رہے کسی سے نہ مانگتا ہو۔ اور مسکین وہ ہے جو باہر نکل کر مانگتا رہتا ہو۔ یہ فقیر اور مسکین کے درمیان یہ فرق ہے۔ یہ جو جواب ذکر کیا نا فیہ، شارح نے اس پر کہا کہ فیہ تأمل، اس میں غور کرو کہ یہ جو کہا کہ جمع پر جگہ الف لام داخل ہو تو اس کی جمعیت باطل ہو جائے گی، تاکہ جنس پر بھی عمل ہو اور جمعیت پر بھی عمل ہو، ایک اور دو معمول بن جائیں گے جنس کے، اور دو سے بڑھ کر زیادہ سب کے لیے جو شامل ہوگا وہ معمول بن جائے گی جمعیت جمع کی۔ شارح کہتے ہیں اس پہ ذرا غور کر لو۔ شارح نے ایک محشی کہتے ہیں اس لیے کہ شارح نے ایک حاشیہ لکھے منہیہ، شارح نے اپنے حاشیہ منہیہ میں کہا کہ جنس جو ہوتا ہے وہ تو ایک کو بھی شامل ہے، دو کو بھی شامل ہے، اور دو سے بڑھ کر کو بھی شامل ہے۔ تو یہاں صرف جنس پر عمل ہو سکتا ہے، جمع کی جمعیت باطل ہو گئی تو جمع پر عمل نہ بھی ہو، ایک دلیل پر بھی عمل ہو جاتا ہے، ایک دلیل پر عمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں صرف جنس پر عمل ہوگا۔ کس پر عمل ہوگا؟ اس لیے کہ جنس میں اقل فرد ایک ہے، ایک کو بھی شامل، اور اس کا مجموعہ وہ بھی، ان کو بھی حکم شامل، کیونکہ وہ بھی فرد حکمی ہے، اس لیے سب کو بھی شامل ہوتا ہے جنس کی وجہ سے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جمع جمعیت کی وجہ سے ہے اور ایک اور دو جنس کا معمول بن گیا، اس کے بارے میں شارح نے کہا فیہ تأمل، اس میں کیا کرو؟ غور کرو۔ خلاصہ یہ کہ جیسے نکرہ عموم کے لیے آتی ہے، جیسے اور صیغے جمع کا صیغہ عموم پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے، اسی طرح یہ بھی اگر الف لام کسی لفظ پر داخل ہو، وہ لفظ چاہے مفرد ہو یا جمع ہو، اس پر اگر الف لام داخل ہو اور وہ عہد کے لیے نہ ہو تو پھر یا وہ اس جنس کے لیے ہوگا یا استغراق کے لیے ہوگا، اختلاف ہے۔ تو جنس کا مراد لیا گیا ہے، استغراق کی صورت میں بعض مثالوں میں پھر لغو لازم آئے گا، اس لیے وہ جنس کے لیے مراد ہوگا اگر مفرد پر داخل ہو، اور اگر جمع پر داخل ہو تو اس کی جمعیت کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ جی نہیں، اقل جمع مراد لیں گے، استغراق تو سب کو شامل ہے نا، پھر اقل جمع کیسے لوگے؟ استغراق ہے نا، استغراق ہو سب کو شامل نہ ہو۔ کیا چیز ہے؟ جنس تو مجموعہ کو شامل ہوتا ہے۔ تو جمع تو اگر جمع قلت ہے تو 3 سے لے کر 10 تک ہے، اگر وہ جمع کثرت ہے تو 3 سے یا 10 سے لے کر الی ما لا نہایت لہ، تو وہ تو جمعیت کی وجہ سے ہے۔ لیکن جب آپ نے استغراق کے لیے تو پھر استغراق ہوگا، پھر عقل نہیں لے سکتے، اس میں عقل نہیں ہوتا۔ استغراق جمعیت بعض مثالوں میں نہیں لے سکتی، جیسے کہ اس مثال میں نہیں ہو سکتا، لغو کا ارتکاب لازم آئے گا، ہو سکتا ہے بعض مثالوں میں درست ہو، بعض مثالوں میں درست ہو، اس لیے کہ الف لام استغراق کے لیے بھی تو آتا ہے، استغراق کے لیے آتا ہے۔ انسان تو واحد ہے نا، انسان واحد ہے، جمع نہیں ہے۔ ادھر تو استغراق کے لیے ہے، جمع پر ہو، آپ تو جمع پر مراد لے رہے ہیں نا کہ واحد مراد لے رہے ہیں، جمع پر۔
دیکھو کتاب میں وَقَضَى إِذَا قَالَ، اسی طرح جب کہے مولا کہے ایو عبیدی ضربک، میرا جو غلام تجھ کو مارے فهو حر، تو وہ آزاد ہے، فضربوہ، تو ان سب نے ان کو مارا مخاطب کو، انہم یاتقون، یقیناً وہ سب آزاد ہو جائیں گے۔ مثال ثالث، یہ تیسری مثال ہے، لکون النکرۃ عامۃ، نکرہ کے عام ہونے کی، بعموم الوصف، وصف کے عام ہونے کی وجہ سے، علی سبیل التشبیہ للقاعدۃ، یہ قاعدے کے لیے تشبیہ دینے کے طریقے پر ہے، حقیقی نکرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ فإن قولہ ایو عبیدی، اس لیے کہ متکلم کا قول ایو عبید جو ہے لیس بنکرۃ نحویۃ، وہ نحوی نکرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ لکونہ مضافا الی المعرفۃ، معرفت کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے، ولکن یشبہ النکرۃ فی الابہام، لیکن ابہام میں نکرہ کے مشابہ ہوتا ہے، وصف بصفۃ عامۃ، اس کو موصوف کیا گیا صفت عامہ سے، وہو قولہ، اور وہ صفت متکلم کا قول ضربک ہے، فیعم بعموم الصفۃ، اس لیے صفت عامہ کی وجہ سے وہ عام ہو جائے گی، فیعتق کل منہم، اس لیے ان میں سے ہر ایک آزاد ہو جائے گا، ان ضرب المخاطب جملتاً، اگر وہ سب مخاطب کو مارے، مجتمعین او متفرقین، سب ایک حالت اجتماع میں مارے، اکٹھے ہو کر سب مارے، یا الگ الگ کر کے مارے، سب آزاد ہو جائیں گے۔ بخلاف ما، برخلاف اس صورت کے، اذا قال، کہ جب کہے ایو عبیدی ضربتہ فهو حر، باضافت الضرب الی المخاطب، ضرب کی نسبت اور اضافت مخاطب کی طرف کر کے، وجعل العبید مضروبین، اور غلاموں کو مضروب بنا کے رہو، فإنہم لا یاتقون کلہم، تو یقیناً وہ سب آزاد نہ ہوں گے، اذا ضرب المخاطب جمیعہم، کہ جب مخاطب ان سب کو مارے، بل ان ضربہم بالترتیب، بلکہ اگر ان کو ترتیب سے مارے، عتق الاول، پہلا آزاد ہو جائے گا، لعدم المزاحم، مزاحم نہ ہونے کی وجہ سے، وان ضربہم دفعۃ، اگر وہ ایک ہی دفعہ میں ان سب کو مارے، یخیر المولا، تو اختیار دیا جائے گا مولا کو، فی تعیین واحد منہم، ان میں سے ایک کے متعین کرنے کے لیے، ووجہ الفرق علی ما هو المشہور، اور ان دونوں مثالوں میں جو فرق ہے، فرق کی وجہ ہے وہ ہے کہ جو مشہور ہے وہ یہ کہ انا، یہ آگے عبارت کیا ہے، ان ہوئے انا ہے، بشرا میں کیا ہے، ان ہو ہے، پرانے نسخوں میں کسی اور کتاب میں ان فی الاول، بظاہر ان نہیں بنتا، ان نہیں بنتا، آگے کیا ہے، ان فی الاول کے بعد کیا ہے، اگر یہ وصف مصدر ہے پھر تو ٹھیک ہے، ان فی الاول وصفہ بالضاربیت، پہلی مثال میں اس کو موصوف، اس کی صفت ضاربیت کے ساتھ ہے، فیعم بعموم صفتی، اس لیے صفت کے عام ہونے کی وجہ سے یہ عام ہو جائے گی، وفی الثانی، اور دوسری مثال میں، اب دیکھو اگر یہ قطعاً ہوتا، اگر یہ مصدر ہوتا تو قطعاً ہوتا، اس لیے کہ جب ان کا خبر مقدم ہو جائے مجرور، تو اس ان کا اسم کو مؤخر کرنا واجب ہے، لہذا پھر یہ ان کا اسم ہوگا قطعاً، تو پھر حالت نسبی میں ہونا چاہیے قطعاً، حالانکہ یہ فعل ہے، وفی الثانی قطع عن الوصفیت، اور پہلا والا وصفہ بالضاربیت، قطع اور وصفہ، پھر ان کا اسم کدھر گیا، اس لیے بظاہر انہو ہے، اور آگے دوسری عبارت آ رہی ہے بظاہر اس میں اسی طرح لکھا ہوا ہے، لیکن چلو دیکھو، وفی الثانی قطعا عن الوصفیت، اور دوسرے میں وصفیت سے کاٹنا ہے، لکون ہی، اور اگر فعل کا فعل ہے تو پھر فعل کا ترجمہ ہوگا، قطع عن الوصفیت، اس کو وصفیت سے کاٹ دیا گیا، لکون ہی مسندن الی المخاطب، مخاطب کی طرف اس کی نسبت کرنے کی وجہ سے، دون عین، نہ کہ عین کی طرف ہے، فلا یعم، اس لیے یہ ایو، یہ نکرہ عام نہ ہوگی، ویصار الی اخص الخصوص،
اور رجوع کیا جائے گا اخص الخصوص کی طرف، یعنی ایک کی طرف۔ واعترض علیہ، اس وجہ فرق پر اعتراض کیا گیا، بأنکم، کہ یقیناً تم لوگ، ان اردتم، اگر تم لوگ مراد لیتے ہو، الوصف النحویہ، وصف نحوی مراد لیتے ہو، فلیس شیء من المثالین من قبیل الوصف، تو دونوں مثالوں میں کوئی بھی وصف کے قبیل میں سے نہیں۔ کیوں؟ لأن این موصولۃ او شرطیۃ، اس لیے کہ جو ایو ہے یہ یا موصولہ ہے یا شرطیہ ہے، اور اس کے بعد یا تو صلہ ہوگا یا شرط ہوگا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ الْوَصْفَ الْمَعْنَوِيَّ، اگر تم مراد لیتے ہو وصف معنوی، فَفِي كُلٍّ مِّنَ الْمِثَالَيْنِ حاصل، تو دونوں مثالوں میں سے ہر مثال میں وصف معنوی حاصل ہے، موجود ہے۔ کیوں؟ اب دیکھو اس عبارت میں، لِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ وَصَفَهُ بِالزَّارِبِيَّةِ، یا وصفه بالزاربیتی، اس لیے کہ پہلی مثال میں اس کو موصوف کیا گیا وصف زاربیت کے ساتھ، وفی الثانی بالمضروبیت، اور دوسری مثال میں اس کو موصوف کیا گیا مضروبیت کے ساتھ۔ الا ترى، کیا دیکھتے نہیں، ان فی قولہ، شوہر کے قول، الا یوما اقربکما فیہ میں وجد العموم، عموم پایا گیا، مع ان یوما وقع مفعولا فیہ، باوجود یہ کہ یوم کا لفظ وہاں پر مفعول فیہ واقع ہوا، لا فاعلا، نہ کہ فاعل ہے، فینبغی ان یکون فی المفعول بہ کذالک، تو پھر مناسب یہی ہے کہ اس مفعول بہ میں بھی اسی طرح ہو، عام ہونا چاہیے، کذالک، ایسا ہونا چاہیے۔ وأجیبا، اس اعتراض کا جواب دیا گیا، بأن الضرب یقوم بالضارب، ضرب جو ہے یہ ضارب کے ساتھ قائم ہوتا ہے، فلا یقوم بالمضروب، اس لیے مضروب کے ساتھ قائم نہ ہوگا۔ آگے قیاس کا جواب دے رہے ہیں، والمفعول به فضلۃ، اور مفعول به یہ فضلہ ہوتا ہے، زائد ہوتا ہے، لا يتوقف الفعل علیہ، اس پر فعل موقوف نہیں ہوتا، بخلاف یومن، برخلاف لفظ یومن کے سابقہ مثال میں، وہ مفعول فیہ، اور وہ مفعول فیہ ہے، فإنہ جزء من الفعل، اس لیے کہ وہ فعل کا جز ہے، لأنہ عبارۃ، اس لیے کہ فعل نام ہے، عن الحدث مع الزمان، معنی مصدری کا زمانے کے ساتھ، فیتلازمان، اس لیے دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہوں گے۔ وقیل فی الفرق بینہما، شارح کہتے ہیں ان دونوں کے مثالوں کے درمیان فرق کے بارے میں کہا گیا، ان فی الصورۃ الاولی، یہاں بھی ایسا ہی ہے، ان ہے یا انہو ہے، ان فی الصورۃ الاولی، پہلی مثال میں اگر ان ہے، انہو نہیں ہے، تو پھر یہاں بھی ان کا اسم ندارد، ان کا اسم نہیں ہے کیونکہ آگے فعل آ رہی ہے۔ ان فی الصورۃ الاولی، پہلی صورت میں، لما علق العتق بضرب العبید، جب غلاموں کی آزادی کو معلق کیا گیا، جب آزادی کو معلق کیا گیا غلاموں کے مارنے پر، یسارع کل منہم، تو غلاموں میں سے ہر ایک کوشش کرے گا، الی ضربہ، اس مخاطب کے مارنے تک کوشش کرے گا، مارنے کی، لعجل عتقہ، اپنے آزادی کے لیے، فلا یمکن التخیر فیہ للمولا بلا مرجح، اس لیے بغیر کسی دلیل مرجح کے مولا کے لیے اس میں اختیار ممکن نہیں ہے، اختیار کا دینا ممکن نہیں۔ فیعم، اس لیے فاتعلیلیہ ہے، اس لیے وہ عام ہو جائے گی، پہلے مثال عام ہو جائے گی، نکرہ عام ہو جائے گا، بخلاف الصورت الثانیہ، برخلاف دوسری صورت کے، فإنه علق فیہا علی ضرب المخاطب، اس لیے کہ اس میں آزادی کو معلق کیا گیا مخاطب کے مارنے پر، فلا ينبغی لہ، اس لیے اس کے لیے مناسب نہیں ہے، یضربہم جمیعا، کہ وہ ان سب کو مارے، لیعتقوا، تاکہ سب آزاد ہو، ان کے لیے جائز مناسب نہیں، اگر مارے فیخیر فیہ المولا بین واحد منہم، تو پھر ان میں سے ایک کے درمیان مولا کو اس میں اختیار دیا جائے گا۔ وَكَذَا اِذَا دَخَلَتْ لام التعریف، اسی طرح کہ جب لام تعریف داخل ہو، فی ما سے مراد لفظ ہے، اس لفظ میں، لا يحتمل التعریف، کہ وہ الف لام وہ تعریف کا احتمال نہ رکھتا ہو، بمعنی العہد، یعنی وہ عہد کی وجہ سے نہ ہو، اوجبت العموم،
تو یہ الف لام بھی عموم کو ثابت کرتا ہے، یعنی ثابت کرے گا، یعنی کما ان النکرۃ اذا وصفت بصفۃ عامۃ تعم، یعنی جیسے نکرہ کو جب صفت عامہ کے ساتھ موصوف کیا جائے تو وہ عام ہو جاتی ہے، کذالک اذا دخلت لام المعرفہ، اسی طرح جب وہ لام کے جو معرفہ بنانے والی ہے داخل ہو، فی صورت، ایسی صورت میں لا یستقیم التعریف العہدی، کہ جس میں وہ الف لام وہ تعریف عہدی درست نہ بنتا ہو، اوجبت العموم، تو یہ الف لام عموم کو ثابت کرے گا، سواء کان العموم للجنس، برابر ہے کہ وہ عموم جنس کے لیے ہو، کما ذهب الیہ فخر الاسلام وتابعوہ، جیسے کہ علامہ فخر الاسلام اور اس کے متبعین نے اختیار کیا، او للاستغراق، یا وہ عموم استغراق کے لیے ہو، کی وجہ سے ہو، کما ذهب الیہ اہل العربیۃ و جمہور الاصولیین، جیسے کہ اس کو اہل عربیہ اور جمہور اصولیین نے اختیار کیا۔ شارح کہتے ہیں وفیہ تنبیہ، ماتن کے اس متن میں لا یحتمل التعریف بمعنی العہد، اس عبارت میں تنبیہ ہے علی اس بات پر ان العہد هو الاصل فی اللام، الف لام میں اصل وہ عہد ہے، فما دام یستقیم العہد، تو جب تک عہد درست بنتا ہو، لا یصار الی معنی آخر، تو دوسرے کسی معنی کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، سواء کان عہدا خارجیا او ذہنیا، برابر ہے کہ وہ عہد خارجی ہو یا ذہنی ہو، کما ذهب الیہ البعض، جیسے کہ اس کو بعض لوگوں نے اختیار کیا، وقیل، اور کہا گیا عہدا خارجیا فقط، لام میں اصل عہد خارجی ہے، کیوں؟ فإنه الأصل في التعریف، اس لیے کہ تعریف میں یہی اصل ہے، والمعہود الذہنی، اور جو معہود ذہنی ہے، فی المعنی کالنکرۃ، وہ معنی میں نکرہ کی طرح ہے، فإن لم يستقم العہد، پس اگر وہ عہد کے لیے صحیح نہ ہو، درست نہ ہو، بأن لم يكن ثمہ افراد معہودۃ، اس طور پر کہ وہاں معلوم افراد نہ ہو، او لم یجری ذکرہ فیما سبق، یا پہلے اس کا ذکر نہ گزرا ہو، حمل علی الجنس، تو اس الف لام کو محمول کیا جائے گا جنس پر، فیحتمل الادنی، تو ادنا کا احتمال رکھے گا، والکل علی، اور فیحتمل الادنی والکل، فیحتمل الادنی والکل، وہ ادنا اور کل کا احتمال رکھتا ہے، علی حسب قابلیت المقام، اس مقام کے صلاحیت کے اعتبار سے، او علی الاستغراق، یا استغراق پر محمول کیا جائے گا اس کو، فیستوعب الکل یقینا، تو وہ سب کا استیعاب کرے گا یقینی طور پر، کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں ہے، وقولہ، اور اسی طرح اللہ کے فرمان السارق والسارقۃ میں ہے، والزانیۃ والزانی میں ہے، وامثالہ، اور جیسے دوسری مثالوں میں، یہاں اسم فاعل پر بھی الف لام آ رہا ہے، یہ الف لام کون سا اسم فاعل پر؟ یہ حرف ہے یا اسم ہے؟ یہ الف لام تو اسمی ہے، یہ الف لام اسمی ہے، معلوم ہو جو اوپر کہا اذا دخلت لام التعریف، وہ لام تعریف عام ہے، معرفہ بنانے والی لام عام ہے، چاہے وہ حرف ہو یا اسم ہو، چاہے حرف ہو یا اسم ہو، دونوں کو عام ہے۔ تو اوپر والی مثال ان الانسان وہ حرفی ہے، اور السارق والسارقہ اور الزانیۃ والزانی یہ کیا ہو گئی؟ یہ اسمی ہو گئی۔ حتیٰ یسقط اعتبار الجمعیت، یہاں تک کہ جمعیت کا اعتبار ساقط ہو جائے گا، اذا دخلت علی الجمع، کہ جب یہ جمع پر داخل ہو، کیوں؟ عملا بالدلیلین، دونوں دلیلوں پر عمل کرتے ہوئے، دلیل سے مراد دال ہے، دلیل اصطلاحی مراد نہیں بلکہ دال دلالت کرنے والے مراد ہیں۔ تفریع علی قولہ اوجبت العموم، شارح کہتے ہیں ماتن کا یہ متن اوجبت العموم پر اس پر تفریع ہے، اے ھذا القدر، یہ جو کیفیت ہے الف لام کے داخل ہونے کی مفرد پر، اس وقت ہے اذا کان دخول اللام فی المفرد، جب لام کا داخل ہونا مفرد پر ہو۔ یہ قدر ہے، قدر نہیں ہے، دال کے سکون کے ساتھ نہیں ہے، دال کے فتح کے ساتھ ہے، کیفیت مراد ہے۔ الف لام، لام کی ید کیفیت ہے، یعنی وہ لام جو عموم کا فائدہ دیتی ہے، یہ تب ہے کہ جب مفرد پر داخل ہو۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَى الْجَمْعِ، رہی وہ صورت کہ جب یہ الف لام جمع پر داخل ہو،
فثمرۃ عمومہ، تو اس کے عموم کا ثمرہ یہ ہے انہ یسقط معنی الجمع، انہ یسقط معنی الجمع، یہ جمع کے معنی کو ساقط کر دیتا ہے. فلا یکون اقلہ الثلاثہ، اس لیے اس کے کم سے کم افراد پھر 3 نہ ہوں گے. کیوں؟ اذ لو بقی جمعا، اس لیے کہ اگر وہ جمع باقی رہے لم یظہر للام فائدۃ، تو پھر لام کا کوئی فائدہ ظاہر نہ ہوگا. کیوں؟ اذ لا عہد، اس لیے کہ یہ لام عہد کے لیے نہیں ہے. ولا استغراق، اور استغراق کے لیے بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ لغو کا ارتکاب لازم آئے گا. کس کا ارتکاب؟ لغو کا. ولا جنس، اور جنس کے لیے بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ جمعیت کو باطل نہیں کر رہے تو جنس کے لیے بھی نہیں ہوگا. اس لیے لام بلا فائدہ ہوگا. اس لیے فیجب ان یحمل علی الجنس، اس لیے ضروری ہے کہ اس کو محمول کیا جائے جنس پر. لیکون ما دون الثلاثۃ معمولا للجنس، تاکہ 3 سے کم یہ معمول بن جائے جنس کے لیے، وہ اس میں عامل بن جائے. وما فوقہ للجمع، اور 3 سے جو اوپر ہے، 2 سے جو اوپر ہے، 3 سے 3 اور 3 سے اوپر، یہ معمول بن جائیں گے جمع کے. اس لیے فیحنس بتزوج امرأۃ واحدۃ، اس لیے ایک عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے حانس ہو جائے گا. اذا حلف، جب قسم کھائے، لا يتزوج النساء ولو كان معنى الجمع باقيا، اگر یہاں جمع کا معنی باقی رہے، باقی ہو، لما حانس بما دون الثلاثۃ، تو 3 سے کم پہ حانس پھر نہ ہوتا، حالانکہ ہو جاتا ہے. ومثلہ، اور اسی جیسی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یحل لک النساء من بعد، وقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان انما الصدقات للفقراء والمساکین الآیہ. فتکفی الصدقۃ، اس لیے صدقہ کافی ہے لجنس الفقیر والمسکین، جنس فقیر اور مسکین کے لیے، یعنی ایک کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے. وعند شافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک لابد، ضروری ہے ان یصرف الی الفقراء الثلاثۃ والمساکین الثلاثہ، ضروری ہے کہ کم از کم 3 فقیر اور مسکینوں تک اس کو خرچ کیا جائے، اس کو پھیرا جائے. عملا بالجمع، جمع پر عمل کرنے کی وجہ سے، عمل کرتے ہوئے. ھذا غایۃ ما قیل فی ھذا المقام، شارح کہتے ہیں اس مقام پر جو تحقیق ہو سکتی تھی یہ اس تحقیق کی انتہا ہے، یہ اس تحقیق کی کیا ہے؟ انتہا ہے. وفیہ تأمل، وفیہ تأمل، اسی میں کیا کرو؟ اس میں ذرا غور کرو جو شارح نے اوپر کہا کہ لیکون ما دون الثلاثۃ معمولا للجنس وما فوقہ للجمع، اسی کی طرف اشارہ ہے. اب نہیں سوئے گا، اب نہیں سوئے گا، اس لیے کہ اب رحمت ختم ہو گئی، نحوست ختم ہو گئی.